آپ کی تذکار، آپ کے تذکرے اور آپ کی عظمتیں اور رفتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس نبی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دے رکھا ہے کہ کملی والے آقا کی نسبت کا صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور چرچا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور آج آپ کا صرف ابتدائی مختصر سا تعارف پیش کریں گے، پھر شانے اور پھر آگے آپ کی تعلیمات انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے اور میرے لیے ان تمام چیزوں کو آسان فرمائے، اور تاکہ ہم سب پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ حضرات، آغاز کرتے ہیں آپ کی ولادت سے کہ کب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا خاندان کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، مختصر سا بس یہ تعارف کروا کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کی ولادت 1 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ اللہ نے امام الاولیاء یعنی ولیوں کے امام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو اس دنیا میں جب بھیجا تو وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ 1 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 470 ہجری یہ سال تھا۔ جیلان میں پیدا ہوئے۔ ہم جیلان اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ عربی زبان میں بھی اسے جیلان کہا گیا ہے، وگرنہ یہ جیلانی گیلانی یہ ایک ہی نسبت ہے۔ ہم اردو میں گاف ہے، عربی میں گاف نہیں ہے، اس لیے اردو والے بر صغیر والے گیلانی بھی کہتے ہیں۔ یہ جیلانی اور گیلانی یہ ایک ہی نسبت ہے۔ تو آپ جیلان میں پیدا ہوئے۔ کنیت آپ کی ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ اور ہے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے بیٹوں میں سے آپ نے چونکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے نام محمد رکھا، تو اس لیے آپ کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ آپ کے والد گرامی کا پورا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کے والد گرامی کا پورا نام ہے۔ پھر سماعت فرما لیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے والد گرامی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، لیکن جب بھی پکارا جاتا تھا تو ام الخیر کہا جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ بھلائیوں کی ماں، خیر کی ماں۔ ہر خوشی کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ کی صدقے سے ہوئی، اس لیے مشہور ہو گیا تھا ام الخیر۔ نام والدہ کا فاطمہ ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ کیا مطلب؟ والد گرامی کی طرف سے یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ کی جانب سے جناب سیدہ فاطمہ جو آپ کی والدہ ہیں ان کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں۔ اس لیے آپ کو رب نے سادات کا نسب تو دیا ہی ہے، لیکن یہ دورہ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا ہے۔ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، اور ماں کی طرف سے جناب حسین کی طرف سے سید آ رہے ہیں، باپ کی طرف سے سید ہیں تو مولا حسن کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ پر نسب پاک کا بھی بڑا کرم کر رکھا ہے۔ اور ابن جوزی، علامہ ابن جوزی آپ فرماتے ہیں 11 ربیع الاخر یعنی اسی مہینے کی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 561 ہجری 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک بنی 91 سال 91 ایئرز، یعنی 91 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ظاہری زندگی پائی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ آپ ہی کے لخت جگر حضرت جناب سیدنا سیف الدین عبد الوہاب قادری، یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ یعنی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔
یہ تو آپ کا مختصر سا تعارف ولادت اور وصال کے حوالے سے تھا۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بندہ 561 ہجری میں دنیا سے چلا گیا ہے، آج 2023 ہے، لیکن آج بھی جب بھی عبد القادر جیلانی کا نام لیا جاتا ہے پھر سے کملی والے آقا کے غلاموں کے چہروں پہ وہی خوشی وہی نکھار آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی غوث اعظم کا ذکر اسی انداز سے ہو رہا ہے۔ تو آئیے قرآن کی آیت کے 2 لفظوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں شروع میں کوشش کیجئے گا ذرا آسانی سے سمجھ لیں، چونکہ آگے پھر 2-3 جمعے پھر اسی پہ ہونے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب نے ولیوں کو کیا مقام عطا کر رکھا ہے۔ یہ جو جتنے بہتان باندھے جاتے ہیں، ہم پہ جتنے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جی ولیوں سے مانگتے ہیں، بس یہ ولیوں کو ماننے والے ہیں، یہ معاذ اللہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ بدعتی ہو گئے ہیں۔ قرآن کی آیت کے ان 2 لفظوں کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ ہر ایک سوال کا جواب دیا جائے، اور وہ ہے کیا؟ فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ آیت پوری پڑھ دیتے ہیں برکت کے لیے، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ دوسرے اس بارے میں آیت موجود ہے، لیکن کلام اور موضوع سخن آج صرف ان 2 لفظوں پہ ہوگا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ سادہ اور مفہومی ترجمہ آپ سب سنتے رہے، سب کو آتا بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِی فرمایا تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ میں تمہیں یاد کروں گا، یہ رب کہہ رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِی تم میرا ذکر کرو، أَذْكُرْكُمْ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر تیسرا ترجمہ ذوق کے لیے سن لیں، فَاذْكُرُونِی تم رب رب کرو، أَذْكُرْكُمْ میں تمہارے نام کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ یہ تو تھا اس آیت کا سادہ مفہومی ان 2 لفظوں میں ترجمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے میں اور آپ کب تک رب رب کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اذکرکم، یہ 2 لفظ ہیں، 2 الگ الگ جملے ہیں۔ فاذکرونی اس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اذکرکم اس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ نہیں، رب کی جزا کے ساتھ ہے، وہ رب نے دینی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ فاذکرونی کا تعلق میرے عمل سے، آپ کے عمل سے، یعنی بندے مومن کے عمل کے ساتھ ہے۔ اذکرکم کا تعلق رب کی جزا کے ساتھ ہے۔ بندہ عمل کرے گا تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ عمل رک جائے گا، لیکن جب رب جزا دیتا ہے، قرآن کی میں موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا جب رب عمل کی جزا دیتا ہے اس میں پھر تسلسل رہتا ہے، وہ انقطاع نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب رب کی طرف سے، اور آسان لفظوں میں، جب کرم کی بارش ہوتی ہے تو پھر ہوتی جاتی رہتی ہے، پھر وہ رکتی نہیں ہے، وہ تسلسل ہوتا رہتا ہے، وہ انقطاع نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ یا اللہ ہم یاد کریں گے جتنی ہماری عمر ہے۔ ہماری عمر ہے 20 سال، 30 سال، 50، 60، 70، 80، 90، 100 ختم۔ اذکرکم کا تعلق رب کی جزا کے ساتھ ہے۔ اب اگر غور کریں تو یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ یاد جتنا کرو گے تو میں تمہیں اتنا یاد کروں گا۔ اصول دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے کلو دودھ ہی لینا ہے تو میں آج اسے 200 روپیہ 150 روپیہ دوں گا تو وہ کل مجھے دے گا، کیونکہ شرط کیا ہے، وہ مجھے کلو دودھ کے لیے شرط اس نے کیا رکھی ہے، 150 روپیہ دیں گے تب۔ اب 150 روپیہ مل گیا، مجھے دودھ مل گیا۔ عربی میں ایک اصول بھی سن لیں، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں تو مشروط نہیں۔ جب میں نے 150 روپیہ دیا نہیں تو مجھے دودھ ملے گا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سارے کاروباری بیٹھے ہیں، اچھی طریقے سے یہ مثال سمجھ لیں گے۔ جب میں پیسے دوں گا شرط یہ ہے، آپ دکان میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں نا جی یہ کتنے کی ہے، تو وہ بتاتا ہے 100 کی، یہ 200 کی، 1000 کی، گویا اس کی طرف سے شرط قائم ہو گئی، یہ دے گا تو یہ شے اس کے بدلے میں تیری ہے۔ جب پیسہ 1000 نہیں آئے گا تو بدلے میں یہ چیز بھی تیری نہیں ہے، 200 نہیں آیا تو بدلے میں دودھ دیں بھی تیرا نہیں ہے۔ لیکن اب ایک اور بات ہے، آپ نے آج 200 روپیہ دیا اور دودھ لے آئے،
کل آپ پھر کھڑے ہو گئے جی دودھ 2 کلو، وہ کہ پیسے آپ کے کل دے گیا تھا، وہ دے گا؟ بولیے نہیں دے گا۔ کیوں بھئی کل دے گیا تھا، کل آپ پھر دودھ بھی لے گئے تھے، وہ شرط جتنی تھی آپ اپنا عمل لے کے چلے گئے ہیں۔ تیسرے دن پھر جائے، پھر آپ کہیں مجھے دودھ دو، وہ کہ پیسے آپ کہیں جی پرسوں دے گیا تھا، وہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ جتنے دیے تھے اتنے لے گیا ہے۔ لیکن رب کا کرم دیکھیے، فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ یا اللہ ہماری عمر تھوڑی ہے، فرمایا تمہارے ساتھ یہ شرط ہی نہیں رکھی کہ جتنا یاد کرو گے اتنا یاد کیے جاؤ گے۔ تم ہو بندے، میں ہوں مولا، تم ہو ساجد، میں ہوں مسجود، تم ہو عابد، میں ہوں معبود، تم ہو مٹنے والے، میں ہوں باقی رہنے والا، تم ہو فانی، میں پھر بقا والا۔ تمہارے ساتھ یہ شرط ہو ہی نہیں سکتی۔ تم بس رب رب کرو، جتنی عمر دی گئی ہے، 30 ہے، 40 ہے، 100 ہے، 90 ہے، 91 ہے، جتنا عرصہ تمہیں دیا ہے، اللہ اللہ کرو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے مانتے رہو، رب رب کرتے رہو، اور پھر تم دیکھنا جب دنیا سے چلے جاؤ گے، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، تمہیں اس کا صلہ کیا دوں گا؟ اذکرکم، جب تک رہو گے تب بھی تمہارے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، جب دنیا سے چلے جاؤ گے صدیاں گزر جائیں گی، دیکھنا زمانہ پھر بھی غوث غوث کرتا نظر آ رہا ہے۔ اذکرکم کا تعلق رب کی جزا کے ساتھ ہے۔ فرمایا تمہارے ساتھ یہ شرط رکھ ہی نہیں سکتے کہ جتنا یاد کرو گے اتنا یاد کیا جائے گا، نہیں۔ جب رب عمل کی جزا دیتا ہے، کرم کی بارش کرتا ہے، نام پیچھے رہ جاتے ہیں، ڈنکے آگے چلے جاتے ہیں، ذاتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، چرچے آگے چلے جاتے ہیں۔ زمانہ دیکھ لے، آج صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی داتا داتا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، داتا نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، آج بچے بچے کی زبان پہ داتا داتا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی معین الدین چشتی اجمیری کے خواجہ خواجہ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، خواجہ ساری زندگی رب رب کرتے رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی میرے خواجہ کا نام برے صغیر پاک و ہند پہ لیا جا رہا ہے۔ اذکرکم، تمہارے نام پیچھے رہ جائیں گے، ڈنکے آگے چلے جائیں گے، تمہاری ذاتیں پیچھے رہ جائیں گی، چرچے آگے چلے جائیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو یوں دیکھ لو، جنہوں نے رب رب کیا ہے، نبی نبی کیا ہے، آج بھی ضروری نہیں کہ وہ ملا ہی ہو، ضروری نہیں وہ پیر ہی ہو، ضروری نہیں وہ حافظ قرآن ہو، وہ چاہے کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی پھر ڈنکا ایسا بجتا ہے، زمانہ آج بھی ممتاز کا نام لیتے ہوئے جگمگا رہا ہے۔ فرمایا اذکرکم، یہ میں اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ اذکرکم کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اچھا آپ اگر غور کریں، یہ شرط تو نہیں رکھی رب نے کہ جب تک یاد کرو گے تب تک یاد کیے جاؤ گے، لیکن ایک شرط رکھی ہے، وہ کیا؟ یاد کرو گے تو یاد رہو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر کیا، بولیے میرا ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر کیا جائے گا، یہ شرط ضرور ہے۔ ایک ہستی، موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن چونکہ ابھی ہم اسی بابرکت مہینے سے نکل کے آئے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے جس سے رب نے یہ شرط بھی دور کر دی ہے۔ امام الانبیاء کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جس سے یہ شرط بھی دور کر دی ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ یہ شرط بھی نہیں رکھی، سونیا تو مجھے یاد کرے گا تو تجھے یاد کیا جائے گا، نہیں، فرمایا تو بلال کے سامنے بیٹھا ہوگا تب بھی ورفعنا لک ذکرک، فرمایا تم مدینے میں چل رہا ہوگا تب بھی ورفعنا لک ذکرک، تم مکے میں پتھر کھا رہا ہوگا تب بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو جس حال میں ہوگا تیرے ساتھ یہ شرط نہیں ہے یاد کرے گا تو یاد کیا جائے گا، نہ، جس حال میں ہو، جس جگہ ہو، یاروں میں ہو، گھر والوں میں ہو، اہل بیت میں ہو، اصحاب میں ہو، مدینے میں ہو، طائف میں ہو، مکے میں ہو، بدر میں ہو، خندق میں ہو، احد میں ہو، سونیا جدھر جدھر تو ہوگا تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ، میں رب خود سب سے پہلے تجھ پہ درود پڑھتا جا رہا ہوں۔
مصطفیٰ کے ساتھ یہ شرط بھی نہیں رکھی۔ خیر میں بات کر رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو گے یاد کیے جاؤ گے۔ کملی والے آقا کی نسبت کا صدقہ دیکھیے، غوث اعظم ساری زندگی رب رب کرتے رہے ہیں۔ 561 ہجری میں وصال پانے کے بعد بھی آج اتنا عرصہ گزر گیا، زمانہ پھر بھی غوث کی 11ویں دے رہا ہے، غوث کے نام کے نظر و نیاز پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اتنا، اذکرکم، غوث کا بھی ذکر کرنے والا اور بڑھانے والا میرا رب کائنات خود نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا، سارے پڑھیے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کی رات اٹھائیے سیرت غوث الثقل ہے، ولادت کی رات آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی خواب میں نبیوں کا امام مدینے کا سلطان آیا ہے۔ پیار کا اظہار کریے، گج کے بولیے سبحان اللہ۔ ولادت کی رات غوث اعظم کے والد گرامی کو میرے نبی کا دیدار ہوا۔ آقا نے ولادت کی رات ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو آ کر خوشخبری دی، فرماہنی اللہ کا یا ابا صالح، اے ابو صالح خوشخبری ہے تیرے لیے، مبارک ہے تیرے لیے۔ وہ کیسی؟ فرما آتاک اللہ ابنا، فرمایا آج کی رات میرا رب تجھے وہ بیٹا عطا کرنے جا رہا ہے، فہو ولی و ولی اللہ، جو مجھ محمد کا بھی دوست ہے، رب رحمان کا بھی دوست ہے، ومحبوبی ومحبوب اللہ، مجھ محمد کا بھی پیارا ہے، رب کا بھی پیارا ہے۔ فرما اے ابو صالح وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي أَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا ابو صالح ناز کر اپنے مقدر پر، اس کا مقام اولیاء میں، اقطاب میں، ولیوں میں ایسا ہوگا جیسا مجھ محمد کا مقام رب نے نبیوں رسولوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کو رسولوں کا امام بنایا گیا ہے، غوث کو ولیوں کا امام بنایا گیا ہے، نبیوں کو، مصطفیٰ کو نبیوں کا امام بنایا گیا ہے، عبد القادر کو کائنات کے ہر ولی کا امام بنا کے اعلیٰ حضرت یہی بتا رہے ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بولو اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ
تیرا غوث اعظم خود فرما رہے ہیں لکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی. اٹھائیے قصیدہ غوثیہ، یہ شعر وہاں پہ لکھا مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں ہر ولی کا، توجہ، ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی پر ہے. مجھے عبد القادر کا قدم محمد کے قدم پر رکھا گیا ہے. اسی لیے ولایت کی اقسام میں علماء فرماتے ہیں کہ اقسام ہے: ولایت موسوی، ولایت عیسوی، ولایت سلیمانی، ولایت محمدی. بے شمار ولی آپ نے دیکھے ہوں گے جو تجرد ہے، جنہوں نے ساری زندگی کبھی شادی نہیں کی، اکیلے رہے ہیں، ان کو اللہ نے ولایت عیسوی عطا کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی شادی نہیں کی. بے شمار ولی ایسے دیکھے ہوں گے جن کی طبیعت میں جلال پایا جاتا ہے، جن کی طبیعت میں روب دبدبا پایا جاتا ہے، جلالی طبیعت کے مالک ہے. انہیں رب نے ولایت موسوی عطا کی ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال ہے. بے شمار ولی ایسے بھی گزرے ہیں جن کی طبیعت میں ٹھاٹھ واٹ ہے، جن کی طبیعت میں شہانہ انداز ہے. انہیں رب نے ولایت سلیمانی عطا کی ہے. جس سلیمان نے زمین کے شرق و غرب پر حکومت کی ہے، تخت سلیمان کا تذکرہ آج بھی قرآن میں موجود. جنہیں سلیمان علیہ السلام کی ولایت نصیب ہوئی، آج بھی وہ ولی ٹھاٹھ واٹ سے رہ رہے ہیں. لیکن قربان جائیں عبد القادر کے نصیبے پہ. آپ فرماتے ہیں مجھے رب نے اور کسی نبی کی نہیں بلکہ میرا قدم نبی مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے. کیا مطلب؟ رب نے مجھے ولایت محمدی عطا کر رکھی ہے. نبیوں کا امام محمد عربی کی ذات ہے، ولیوں کا امام عبد القادر جیلانی ہے. یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں عبد القادر کو رب نے اتنا عروج دیا، اتنا عروج دیا، جیسے سونا نبی دنیا میں آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھتا ہوا آیا ہے، ایسے ہی جب عبد القادر یکم رمضان المبارک کو ولادت ہوئی، ماں کا دودھ نہیں پی رہا. کیا مطلب؟ نبیوں کا امام نماز کی حالت میں آیا ہے، ولیوں کا امام روزے کی حالت میں آ رہا ہے. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا. بس بار بار یہ مصرع یاد ہو جانا چاہیے، میرا خیال آپ سارے شامل ہو جائیے. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا. بولو بولو وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا. علماء فرماتے ہیں لوگوں جو ولیوں کو 60 70 80 سال کے بعد محنت کر کے وہ مقام دیے گئے ہیں، اللہ نے عبد القادر کو پیدائشی طور پر وہ سارے کمال عطا کیے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے واعظ دینا شروع کیا، تقریر کرنا شروع کی، میرے مجمع میں صرف 2-3 بندے ہوتے تھے. ایک وقت آیا 100 ہوئے، 1000 ہوئے، ایک وقت آیا 70 ہزار کا مجمع عبد القادر جیلانی کے سامنے بیٹھ کے سنتا تھا. یہ مائک نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا. ولی کہہ رہے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم، جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا سنتا تھا، ایسے ہی 70,000 کے مجمع کا آخری فرد بھی عبد القادر کے واعظ کو سن رہا ہوتا. اور آپ کے مجمع میں یہ آگے ممی ڈیڈی بچے نہیں ہوا کرتے تھے جنہیں شروع دین کی الف بے کا ہی نہ پتا ہو، جن کے لیے پھر سے الف با تا سا شروع کیا جائے. عبد القادر جیلانی کے مجمع کی کیفیت دیکھ، 360
1 2 4 نہیں 360 اس دور کے کامل ولی جن کے آگے درجنوں سینکڑوں ہزاروں مرید تھے، 360 ولی سب سے آگے بیٹھا کرتے تھے، پھر چوٹی کے علماء پیچھے بیٹھتے، فقیہ حضرات پیچھے بیٹھتے، محدث حضرات بیٹھا کرتے تھے، مفسر حضرات بیٹھا کرتے تھے، علماء بیٹھتے، پھر آخر میں جا کے کہیں عوام کا نمبر آتا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا آپ کے مجمع کا۔ گویا پتہ چلا عبد القادر جاہلوں سے نہیں عالموں سے کلام کرتا تھا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ ایک مرتبہ اسی طرح واز فرما رہے ہیں، اچانک واز فرماتے فرماتے جلال میں آئے، جلال میں آ کے کہنے لگے او دنیا والوں میری طرف دیکھو، جبکہ سارے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا توجہ بھی اب میری جانب کرو، سب نے پھر ساری توجہ عبد القادر کی جانب کی۔ فرمایا سنو سنو، قسم میں سے تیسرے درجے کی قسم اٹھائی، فرمایا تاللہ، ہماری قسم آغاز ہے واللہ، پھر باللہ، فرمایا تاللہ۔ عبد القادر جیلانی نے ڈائریکٹ تاللہ کی قسم اٹھائی، آخری درجے کی قسم اٹھا کے کہا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ اس قدر فنائیت تامہ حاصل تھی، کہا مجھے دیکھنے والوں دیکھو دیکھو، یہ جو سامنے وجود نظر آ رہا ہے یہ دیکھنے میں میرا ہے، حقیقت میں میرے نانا محمد کا نظر آ رہا ہے۔ اونچے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا جیوا کیا میں تبا اے غوث ہے بالا۔ آج تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہی وقت کا غوث ولی بنا پھرتا ہے۔ آؤ ذرا امام الاولیاء حضور غوث اعظم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے ولایت کس شے کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ۔ فرماتے ہیں محب وہ ہے جو اپنی کسی شے کا مالک پھر خود نہ ہو، محب وہ ہے جو اپنی کسی شے کا مالک خود نہ ہو بلکہ یسلم الکل الی محبوبہ، اپنی ہر شے کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا جاتا ہے۔ منہ کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں، حضور سے پیار بھی ہے، اور پھر جب بات کی جائے جی ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو اپنی ہر شے کا مالک مصطفیٰ کو بنایا جائے، اپنی ہر شے کا۔ اب اس فرمان کی اگر مختصر سی تشریح میں اپنے جملوں میں کروں تو گویا غوث اعظم بتا یہ رہے ہیں حقیقی محب وہ ہے، حقیقی کامل ولی بھی وہ ہے، حقیقی کامل مومن بھی وہ ہے جس کی زبان تو اپنی ہے لیکن ہر وقت ذکر مصطفیٰ کا ہوتا رہتا ہے۔
بولیے توجہ میری جانب رکھیے، ہر وقت ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، دل اس کا ہے، دل کے اندر پیار ہر وقت مصطفیٰ کا ہے، جسم اس کا ہے، جس میں اس من میں چلنے والا ہر وقت آنے والا سانس جو ہے وہ مصطفیٰ کی دھڑکنوں کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے، مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوا آ رہا ہے۔ فرمایا آنکھیں اس کی ہیں، جار مصطفیٰ کریم کا جلوہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں رہے۔ فرماتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے عدالتیں بے شک اس کی ہوں، عدل مصطفیٰ کریم کا نظر آ رہا ہو، ملک اس کا ہو، نظام مصطفیٰ کریم کا ہو۔ جب اعلان جو کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی حضور سے عشق کرتے ہیں، تو پھر محبت اور پیار کے لیے نعرے نہیں مارنے پڑتے، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ ملک بنا ہے کلمے کے نام پہ، آپ بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں سونے کا نظام نظر نہیں آ رہا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ملک اس کا ہو، نظام محمدی نظر آ رہا ہو، ملک اس کا ہو، نظام مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہو۔ کیوں؟ المحب لا یملک شیئا، محب وہ ہوتا ہے جو پھر اپنی کسی شے کا مالک خود نہیں رہتا۔ یسلم الکل الی محبوبہ، تن سے لے کے من تک، گھر سے لے کے باہر تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، اپنی ہر شے کا مالک محمد مصطفیٰ کو بنا دیتا ہے۔ میں بلکہ یہاں پہ ایک اور بات آگے غوث اعظم فرماتے ہیں، محبت اور ملکیت یہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ میں کہوں جی میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، پھر اس پہ اجارہ بھی میرا، ملک بھی میں ہوں، نہ یہ ہر چیز میری ہے، نہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جو وہ مانگتا ہے پھر دیا جائے۔ یہاں پہ صرف آپ کے ذوق کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، بس وقت مختصر ہے۔ لیلا مجنون کے بڑے آپ نے قصے سنے ہیں، لیکن کسی قصے کو کملی والے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی ذات کو ذرا سامنے رکھ کے بھی دیکھا کریں، اور حضور سے ذرا پیار ہو سکتا ہے یار اس انداز سے کملی والے سے پھر ٹوٹے ہوئے رابطے جڑ جائیں۔ سنیے گا، وہ مجنون جا رہا تھا اپنی لیلا کو ملنے کے لیے، تو جس اونٹنی پہ بیٹھا تھا، توجہ میری جانیں، جس اونٹنی پہ بیٹھا تھا وہ اونٹنی تھوڑا سا چلے پھر رک جائے، کیوں؟ اس اونٹنی کا بچہ تھا ساتھ، وہ چلتے چلتے پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو یہ جو اونٹنی تھی یہ 4 قدم 10 قدم چل کے پھر رک جاتی، جب وہ بچہ ساتھ ہوتا مل جاتا پھر یہ اسے ڈنڈا مارتا، چھڑی مارتا تو یہ چل پڑتے۔ بار بار ایسا ہوتا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، کثیر دفعہ ایسا ہوا، اس نے پھر کہا، اس نے کہا تو چل، تجھے کیا ہے؟ وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتی۔ مجنون سمجھ گیا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ واپس پیچھے اس لیے دیکھ رہی ہے کہ اس کی جان اس میں ہے، اس کی بیٹی جو ہے، اس کی بچی جو ہے، جو بھی اونٹنی، اس نے کہا یہ چونکہ اس کا بچہ ہے تو یہ بار بار مڑ کے تب دیکھ رہا ہے، اس نے بار بار جب وہ قریب ہوتا، لیکن اس کی جان ہے اب آگے اپنے محبوب میں جسے یہ ملنے جا رہا ہے، جس پہ بیٹھا ہے اونٹنی اس کی جان ہے پیچھے اپنے بچے میں جو پیچھے رہ رہی ہے۔ اس نے دیکھا بس سفر ایسے نہیں ہوگا، اس نے چھلانگ لگائی، اترا، رسی کو گھمایا، اونٹنی کے گلے میں رکھا اور تھاپڑی مار کے کہا تو جا، تو اپنے محبوب کی طرف اور ہم اپنے محبوب کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عالم کفر سارے ایک ہو گئے ہیں تو آپ بھی تو اعلان کر سکتے ہیں کہ فن شن اپنی جگہ رہے، اب آپ اپنے محبوبوں کے ساتھ ہم پھر سے محمد عربی کی طرف جا رہے ہیں۔ اعلان کیا جائے آپ سارے اگر باطل پہ ہو کے ایک ہو گئے ہیں تو ہم آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اعلان کیا جائے ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بتایا جائے جس غوث کا مہینہ جا رہا وہ بتا گئے ہیں ملک وہ ہوتا ہے مصطفیٰ سے سچا پیار بھی اسی کا ہوتا ہے، گھر اس کا ہو لیکن اس گھر میں ہر وقت چلتے پھرتے مصطفیٰ کا قانون نظر آ رہا ہو، ملک اس کا ہو، نظام محمدی ہو، مصطفی نظام نظر آ رہا ہو۔ آج مسلمانوں کے دست و بازو بن کے یہ پیغام دے دو تم باطل پہ ہو کے ایک ہو گئے ہو، ہم حق پہ ہو کے پھر سے ایک ہو کے بتا رہے ہیں کل بھی جیے محمد عربی کے نام پہ تھے، آج بھی مصطفیٰ کے نام پہ جی رہے ہیں، سانسیں ہیں تو محمد عربی کے نام کا صدقہ جیتے رہیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔
ایک ہونا پڑے گا تب یہ بات بنے گی۔ کچھ قصے ان لوگوں سے بھی سیکھ لینے چاہیے۔ یہ لیلا مجنوں کی بھی قصے لوگوں نے کتابیں لکھ ماری ہیں، صرف چسکوں کے لیے نہیں لکھی، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے بھی لکھی ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اپنی سواری کو چھوڑ کے یہ کہہ سکتا ہے تو اب اپنے محبوب کی طرف، ہم اپنے محبوب کی طرف، تم بھی کہو تم اپنے آقاؤں کی طرف جاؤ، ہم اپنے مدینے والے کی طرف جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگا کے سارے 56-57 اسلامی ممالک آج رب کعبہ کی قسم صرف اعلان کریں، اکٹھے بے شک یار جب دل کرنا ہو جانا، صرف اعلان کرو کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، رب محمد کی قسم عالم کفر آج ہی دب کے رہ جائے گا، اس لیے کہ رب نے اسلام کو یہ اعزاز دے رکھا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، میرے نبی کا فرمان ہے، دنیا والوں اسلام دبنے نہیں، ہر باطل کو دبانے کے لیے آیا ہے، اسے جتنا دبایا جائے گا اتنا ابھر کے آئے گا۔ لوگوں کو اپنی مشینریوں پہ اور طاقت پہ ناز ہے، ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، پہلی جنگ سے اٹھا کے دیکھ لو، بدر میں بھی ہم 313 تھے، خندق میں بھی ہم تھوڑے تھے، کربلا میں بھی ہم تھوڑے تھے، فیض آباد میں بھی ہم تھوڑے تھے، جب عروج دیا ہے رب نے تعداد کی بنیاد پہ نہیں معیار کی بنیاد پہ دیا ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے ایک مرتبہ پھر سے مضبوط کریں، اللہ کی عزت کی قسم رب وہ عروج دے گا، اللہ جانے یار کب سے کتنے عرصہ ہو گیا ہے، یہ تو ابھی بظاہر بتایا جا رہا ہے چند سالوں سے جی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، میں اس دن پڑھ رہا تھا، یہ 1938 سے ہی ظلم ہوتا آ رہا ہے، جب سے یہ اسرائیلی گماشتوں کے لیے ریاست بنی ہے تب سے ظلم شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ کرم فرمائے، اسی لیے جس غوث کا ہم ذکر کر رہے ہیں غوث اعظم کی تعلیمات بھی یہ نہیں بتا 11ویں کھاؤ اور نظریں بناؤ اور نظر و نیاز بناؤ اور کھانا پینا کھاؤ اور جاؤ جی میرے نام کی 11ویں تو نو، آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے۔ اگلے جو میں انشاءاللہ آپ کی تعلیمات کو بیان کریں گے، آخر میں ذرا سارے شامل ہو جائیے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث لا تیرا، آپ سارے ذرا بیداری کا ثبوت دیں نہ، پتہ چلے کملی والے آقا کی نسبت کا صدقہ میلادی بھی آپ ہیں، غوث کے چاہنے والے بھی آپ ہیں، سارے بولیے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، آواز آ جائے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ، تیرا شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ، تیرا سارے پڑھیے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اتنا ساروں کو آتا ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہاں اونچے اونچوں کے سروں سے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اور غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔